السلام علیکم۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ باتیں اٹھاتے ہیں کہ فلاں سے بھی ڈائریکٹ مانگ لو، فلاں سے بھی ڈائریکٹ مانگ لو۔ جہاں تک وسیلے کا ثواب ہے، وسیلے کا سوال ہے، اس کا ذکر تو قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ تو جائز ہے اس طریقے سے کہ بھئی یہ اللہ آپ اپنے فلاں بندے کے صدقے، فلاں نیک بندے کے صدقے یہ کام کر دیں، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ کام کر دیں، میری نیک عبادتوں کے طفیل یہ کام کر دیں۔ تو اس طرح وسیلہ تو جائز ہے، کیونکہ اس میں اللہ سے ہی لو لگائی جا رہی ہے۔ لیکن ڈائریکٹ اگر آپ کسی کو کہہ دیں گے کہ نعوذ باللہ تم میری مدد کر دو یا تم میری مدد کر دو، تو سوچنے والی بات یہ ہے حضرات، پھر ہم میں اور کافر میں کیا فرق رہ جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ کافر نے کفر کیا کس طریقے سے؟ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتی۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے ایسے لوگوں سے مانگ رہے ہیں جو ان کا کچھ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ یہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ ان سے مانگ رہے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یہ ترجمہ کنز العمال کا ترجمہ ہے جو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے نا، میں انہی کا ترجمہ بتا رہا ہوں سورہ فاطر کا۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اپنے قرآن کریم کا، جو نے ترجمہ کیا ہے انہی کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ سورہ فاطر کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ رب العزت جھنجھوڑ کیسے رہے امت کو، انسانیت کو جھنجھوڑ کیسے رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں سورہ فاطر میں کہ اور جس کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کوئی چیز بچتی ہے؟ کوئی سوچنے والی کوئی چیز بچتی ہے اس کے بعد؟ کتنی واضح اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کھجور کا مالک نہیں ہے یا گٹلی کا، بلکہ یہ کہا کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں۔ اور مشکل اردو میں لے لیں تو دانہ خرما کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مطلب، سورہ فاطر میں موجود ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب کوئی اللہ کے سوا کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے کوئی بھی، تو پھر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ساری زندگی شرک کے خلاف لڑتے رہے، آپ ہی کو شرک بنا لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی شرک کے خلاف جہاد کیا۔ اپنی ذات کے لیے تو آپ نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، آپ نے جو کچھ کیا اللہ رب العزت کے دین کی خاطر کیا۔ یہ آپ کی عظمت ہے، آپ کی شان ہے کہ آپ نے ہمیشہ علم کو ہر چیز پہ ترجیح دی، ہر چیز پہ علم کو ترجیح دی، یعنی اللہ کی رضامندی کو آپ نے ترجیح دی۔ آپ تو وہ ہستی ہیں، ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، انہی کو آج شرک بنا لیا گیا کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، مشکل کشا، نعوذ باللہ۔ اور پھر دلیل کیسی دی جاتی ہے؟ جس کا نہ سر نہ پیر، سر نہ پیر، ایسی دلیل دی جاتی کہ بھئی اللہ خود بارش برساتے ہیں، اللہ نے فلاں فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے بارش برسا دو، فلاں فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ فصل اگا دو، فلاں فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ بھائی جان نکال لو، فلاں فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ رزق پہنچا دو۔ تو یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو اس کا ذکر تو آپ خود کہتے ہیں نا، آپ حضرات سب سمجھتے ہیں کون کہتا ہے کون دلیل دیتا ہے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں اشغالات ہیں، یہ دلیلیں نہیں ہیں، یہ ان کی اشغالات ہیں، دلیل اسے نہیں کہتے جو یہ دیتے ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ میری بات کو سمجھے گا ٹھنڈے دل کے ساتھ اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ۔ اب بات کہنے کی یہ ہے کہ جب یہ دلیل دے رہے ہیں تو یہ کیسے دے رہے ہیں؟ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ جو ہے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ بارش برسا دے؟ بات پوری سنیے گا پھر بات کیجیے گا۔
فرشتہ جو ہے ڈیوٹی لگا دی کہ بارش برسا دے، رزق پہنچا دے، اعمال لکھ لے لوگوں کے، صحیح ہے نا؟ تو یہ سب تو قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی فلاں کی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اجمعین، تمام کی ڈیوٹی. تو اس کا ذکر تو قرآن اور حدیث میں ہے نا، تبھی تو ہم مانتے ہیں، تبھی تو ہم مانتے ہیں. اور یہ کیوں لگائی ہے؟ ہمارے اکابر دیوبند ہم سے اکثر کہتے ہیں اس لیے لگائی کہ بیٹا جب دنیا کا بادشاہ اپنے کوئی کام خود نہیں کرتا، ذلت محسوس کرتا ہے، تو جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے وہ کیسے اپنے کام خود کرے؟ وہ بھی تو اپنے غلام رکھتا ہے. فرق اتنا ہے کہ تم انسان سے کام کر لیتے ہو انسان ہو کے، وہ نور کی بنائی ہوئی مخلوق سے کام لیتا، وہ ساری کائنات کے کسی بھی شے سے وہ کام لے سکتا ہے. اس کی قوت ہی ہے، اور اس کی قوت اور تمہاری قوت میں فرق یہ ہے کہ اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس پہ تو سب کا ایمان ہے نا، اگر اس پہ نہیں ہوگا تو ایمان ہی گیا. اب بات کہنے کی یہ ہے کہ وہ یہ دلیل دے رہے تھے ایک حضرت، میں نام نہیں لوں گا، اچھی بات نہیں ہے، نہ میری یہ عادت ہے، میرے بس مسئلہ بتانا میری عادت ہوتی ہے، یہ میں نہیں کرتا کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ فلاں، بس میری عادت یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ بتا دوں. اسی لیے اکثر میں نے ہاں سامنے سے اگر کوئی ہمارے مسلک کے خلاف بات کرتا ہے تب میرا فرض ہے کہ میں نام لوں تاکہ لوگوں کو نشاندہی ہو جائے. لیکن یہ ہماری مسلک کے ایک آدمی ہے، یعنی ہے حنفی، مگر دیوبندی نہیں، بریلوی ہے مگر ہے حنفی. اسی لیے ہم نے کہا چلو بھائی ہم ان کے مسئلے کو ذرا صاف کریں، ان کو سمجھائیں کہ حضرت آپ کو غلطی لگی ہے. نام نہیں لوں گا، بڑی مشہور ہستی ہے، نام نہیں لوں گا. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں حضرت کو میں کہ حضرت تھوڑا سا آپ غور و فکر کیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہ حضرت علی کو مشکل کشا ماننا جائز ہے. نعوذ باللہ، آپ نے یہ کیسی بات کہہ دی. یہ وہ علی ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ وہ علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے منہ پہ جب تھوک دیا تھا اس کافر نے تو آپ نے اس کو قتل نہیں کیا، آپ نے کہا کہ نہیں، تو اس نے کہا میں نے تو تیرے منہ پہ تھوک دیا. حضرت علی کو کہا اس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کو تو مجھ پہ جلا لانا چاہیے، مجھے پہلے قتل کرو، پہلے سے پہلے. تو حضرت علی نے کہا نہیں، اس سے پہلے اللہ کے لیے کر رہا تھا، اگر اب کروں گا تو اپنے لیے ہو جائے گا. وہ تو ایسی ہستی ہے، مطلب اس قدر ان کو اللہ رب العزت کی رضا جو ہے وہ چاہیے، رضامند. انہی کو آپ نے شرک کا ذریعہ بنا دیا. استغفر اللہ. سوچنے والی بات ہے. دیکھیے اگر آپ انہیں مشکل کشا کہیں گے تو ان کی کوئی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، شان میں اضافہ نہیں ہوگا. ان کی شان وہی رہے گی جو ہے، اور اس سے اونچی شان ہو بھی نہیں سکتی اور جو ان کو اللہ نے دے دی ہے. سب مانتے ہیں کہ حضرت علی جنتی ہیں، کسی کے بارے میں اتنا پختہ فیصلہ آج کے دور میں ہے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ جنتی ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. جب ان کی اتنے فضائل موجود ہیں حدیثوں میں سب میں، تو یہ بلا وجہ کہ اپنی طرف سے فضائل بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ سوچیں، مسئلہ سوچیں. آپ نے جو دلیل دی ہے وہ میں نے توڑ دی. وہ جو ہم مانتے ہیں نا کہ فرشتوں کے ذریعے یہ کرواتے اللہ یہ کرواتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن و حدیث میں کر دیا، اس لیے ہم مانتے ہیں. یہ کہا اللہ نے کہا ہے کہ علی مشکل کشا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہاں کہا ہے اللہ نے؟ کہیں کہا ہے؟ دکھائیے کہیں قرآن میں. کہیں نبی رحمت نے کہا ہے کہ غیب میں حاضر کی بات نہیں کر رہا. وہ تو اللہ نے خود حکم دیا کہ بھی اسباب اختیار کرو دنیا میں. دنیا تو اسباب کی دنیا ہے، اس میں تو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. آپ کہیں جا رہے ہیں بھی، آپ کو سواری کی ضرورت ہے، آپ دور جا رہے ہیں، سواری کا استعمال کریں گے آپ. اسباب ہے. آپ کو پانی پینا ہے، اگر میرے ساتھ میرا کوئی دوست وغیرہ بیٹھا ہے میں اس کو کہہ دوں گا وہ مجھے دے دے گا. ایسا تھوڑی ہے کہ جو میرے ساتھ بیٹھا اس کو نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. سوچئے نا. تو غائب میں کس نے کہا کہ حضرت علی سے مانگے یہاں پر؟ استغفر اللہ. کسی صحابی نے کبھی حضرت علی کی جب شہادت ہو گئی تو اس کے بعد کسی کو چھوڑ دیے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی کہا کہ یا علی مدد، استغفر اللہ. کبھی دکھا دیجئے آپ کہا ہو. ان کے بچوں تک نے یہ بات نہیں کہی جو آپ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کے پاس زیادہ علم ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جو ہے کم علم تھا. سوچنے والی بات ہے نا. اس لیے آپ نے مسئلہ نکال لیا کہ بھئی علی مشکل کشا ہے، اور جو حضرت علی کے بیٹے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو نہیں پتہ چلا یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ محدثین نے امام مشکات کو ہی لے لیجئے، تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے.
اور امام مشکات کی جو مشکات شریف ہے سب سے زیادہ تحقیق پہ مبنی کتاب ہی وہ ہے حدیث میں. ہر مسئلے کو انہوں نے جس طرح وضاحت کی ہے واضح کیا ہے، اور کسی کتاب میں نہیں ہے اس طرح واضح. امام مشکات رحمہ اللہ نے تمام صحابہ اکرام کے جو ہے فضائل پہ باب بنائے، پورے باب بنائے نا. حضرت علی کا بھی اپنا باب بنایا. کہیں حضرت امام مشکات رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کا مشکل کشا ہونا ان کی فضیلت میں شامل ہے. تو مطلب حضرت علی تک بھی یہ حضرت امام مشکات جو اہل سنت کے امام ہے بالاجماع سکہ، ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت علی نعوذ باللہ مشکل کشا ہے، استغفر، ان کو بھی نہیں پتا تھا. آپ کو پتہ چل گیا. کس محدث نے جو بالاجماع سکہ ہو، بالاجماع، اپنا پرایا نہ ہو، بالاجماع، جس نے کہا ہو کہ حضرت علی و مشکل کشا استغفر اللہ، ان سے غائب میں مانگ لو، یعنی علی موجود نہ ہو پھر بھی مانگ لو. وہ بھائی وہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھی تمہارے مددگار ہیں، وہ تو نبی رحمت کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ جبریل بھی تمہارے مددگار ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی تمہارے مددگار ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ غائب میں بولو ان کو پکارو، یہ تھوڑی اس سے مراد آپ یہ لیں گے نا. اس سے مراد تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے آپ ان سے کہہ دیں وہ آپ کی مدد کریں گے. جیسے صدیق اکبر تعالیٰ عنہ نے، نبی رحمت کی روایت نہیں بخاری شریف میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر تعالیٰ عنہ نے یعنی ابو بکر نے مجھ سے میری مال سے بھی مدد کی، جان سے بھی مدد کی، اس نے میری ہر طریقے سے مدد کی، اس کا صلہ تو اس کو اللہ ہی دیں گے. اور خود آپ کے جو بڑے امام صاحب انہوں نے تاریخ الخلفاء لکھی ہے، جلال الدین احمد امجدی صاحب آپ کے بریلویوں کے، تو تاریخ الخلفاء میں انہوں نے بھی یہ حدیث شمار کی کہ ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بخاری کی روایت ہے، یہ تو مشہور ہے بھائی، کہ اس پاس نے فرمایا کہ کسی نے مجھے پانی پلایا تھا میں نے حق ادا کر دیا، کسی نے اٹھایا میں نے حق ادا کر دیا، میں ہر آدمی کا میں نے حق ادا کر دیا، جس نے بھی میرے ساتھ کوئی بھلائی کری میں نے حق ادا کر دیا مختصر. لیکن صدیق اکبر کا جو حق ہے اتنا زیادہ ہے کہ اس کا حق اللہ ہی دیں گے میدان میں. کتنی بڑی بات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے بارے میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں وہ نیک لوگ ہیں، جو آپ کے قریبی نیک لوگ وہ آپ کا ساتھ دیں گے. جیسے صدیق اکبر ساتھ تھے تو آپ نے ساتھ دیا. جب صدیق اکبر تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتے تھے کبھی، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پکارا یا ابو بکر مدد استغفر اللہ؟ کبھی سوچ سکتے ہیں، چلو وہ چھوڑ دو. ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ نے کبھی کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد استغفر اللہ غائب میں جب آپ موجود نہ؟ کبھی نہیں کہا، کہیں نہیں ملتا، کسی صحیح روایت میں ہے ہی نہیں. تو جو مسئلہ آپ آیت سے نکال رہے ہیں وہ کسی مجتہد صحابی کو بھی نہیں پتہ چلا، آپ کو پتہ چل گیا بریلویان کو. سوچنے والی بات ہے، سوچیں میری بات کو. میں کیا بات، میں بڑی جو ہے نا منطقی بات کر رہا ہوں اس وقت. اور ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ بھی تو حضرت علی سے بھی افضل ہے. حضرت علی کیا، وہ تو حضرت عمر سے بھی افضل ہے، حضرت عثمان سے بھی افضل ہے. حضرت عثمان اس جگہ نہیں بیٹھتے تھے ممبر کی جس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے. کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں ان کے برابر نہیں ہوں، میری جو وہ ہے مرتبہ ہے وہ ان سے بہت کم ہے ابو بکر صدیق سے. میں اس لیے ممبر پہ اس جگہ نہیں بیٹھتا جہاں آپ بیٹھتے تھے، نیچے بیٹھتے تھے، نیچے والی سیڑھی پہ حضرت عثمان. کہ نہیں یہاں ابو بکر بیٹھتے تھے، اس کے بعد عمر بیٹھتے تھے، میں نہیں بیٹھتا ان دونوں کی، بہت اونچے ہیں مجھ سے. تو اگر یہی بات ہے منطقی، تو پھر ایک منطقی بات یہ بھی ہے کہ حضرت علی مشکل کشا تو پھر آپ ابو بکر صدیق کو بھی مشکل کشا کہیں. پھر صرف حضرت علی کیوں ہیں؟ پھر حضرت عمر بھی مشکل کشا ہے، ان کو تو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. ان کے بارے میں تو کیا کیا حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہاں بتا دیا. یہ کتنی بڑی بات کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور تمام اہل سنت اس حدیث کو قابل قبول قابل ترجیح مانتے، تمام اہل سنت. اب یہ مت کہیے گا کہ نہیں جی حدیث ضعیف نہیں ہے، ترمذی کی روایت ہے اور بالکل قبول ہے، قابل قبول روایت، مقبول روایت. تمام اہل سنت کا اجماع. ورنہ پھر میں اگلی اس میں جو آپ کی امام کی ویڈیو شائع کر دوں گا جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا. تو یہ بات مت کیجیے، اور آپ کو پتہ ہے آپ نہیں کریں گے اگر اہل علم ہے تو. دوسری بات، یہ حضرت علی حضرت عمر تعالیٰ کے مناقب میں آئی ہے نا روایت. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی تعالیٰ عنہ جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور حضور پاک نے فرمایا کہ میرا جنت میں پڑوسی عثمان ہوگا، ہر ایک کا جنت میں بھائی ہے. حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی، میرا پڑوسی
جو ہے جنت میں عثمان ہوگا رضی اللہ تعالیٰ، میرے محل کے پاس، میرے گھر کے پاس اس کا گھر ہو، کتنی بڑی بات ہے۔ حتیٰ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عثمان اللہ تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اللہ کا رسول تجھ سے راضی۔ کتنی دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے مسجد نبوی میں کہا تھا عثمان اللہ تجھ سے راضی، اللہ کا رسول تجھ سے راضی، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب جنگ تبوک میں، جو غزوہ تبوک کا واقعہ پیش ہے آپ کو بھی پتہ ہے حضرت، تو غزوہ تبوک میں سب سے زیادہ جس نے دیا تھا وہ حضرت عثمان غنی تھے، مال و دولت سے بھر دیا تھا آپ نے۔ کون تھے وہ؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور نے کیا دعا دی تھی کہ آج کے بعد تم کچھ کرو نہیں کرو، تم اللہ کے یہاں قبول ہو گئے، اب تم کرو نہ کرو، اب تمہارے عمل نہیں گنے جائیں گے، اتنا تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا کہ اب جو اللہ کے راستے میں اتنا دے دے اس سے اب پھر کوئی جو ہے نا خطا ہوتا نہیں ہو سکتی۔ اس نے دیا ہے جبھی تو دیا ہے تو کہ وہ محبت کرتا ہے اللہ سے، اسی لیے نبی رحمت نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عثمان تم نے اللہ کے راستے میں اتنا دیا ہے، راوی کہتے ہیں اس پاس حضرت عثمان کا جو پیسہ تھا، اشرفیہ جو تھی اس کو یوں اچھالتے تھے محبت میں کہ عثمان نے اتنا دیا ہے، اور فرمائے کہ آج کے بعد تم کوئی عمل کرو نہ کرو تم جنت میں اعلیٰ درجوں پہ پہنچ گئے، قبول ہو گئے، اللہ کیا قبول ہو گئے۔ تو اس حساب سے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کو مشکل کشا کہنا چاہیے۔ پھر صرف حضرت علی کیوں بھائی، حضرت علی ہی کیوں؟ تین جو صحابہ ان سے بھی اوپر ہیں، بالاجماع اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہی حدیثوں سے ثابت ہے۔ خود حضرت علی نے کئی دفعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا، مسند احمد کی روایت ہے کہ میں تمہیں بتاؤں حضور کے بعد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ شخص کون ہے، سب سے افضل شخص کون ہے پوری امت میں؟ تو ان کے جو سامنے بیٹھے تھے، مسند احمد کی روایت میں کہا وہ حضرت آپ ہی ہوں گے۔ حضرت علی اس وقت سب سے افضل تھے، ظاہر سی بات ہے جب آپ تینوں جو ہے صحابہ اکرام دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو حضرت علی سب سے افضل تھے ان تین کے بعد، تو انہوں نے کہا آپ ہی ہوں گے۔ تو حضرت علی نے کہا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، اس دنیا میں سب سے افضل نبی رحمت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آپ نے کہا ثم بعد ابو بکر، حضرت علی نے فرمایا اور ان کے بعد میں تمہیں بتاؤں ان کے بعد، تو حضرت علی نے کہا ان کے بعد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر، ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ۔ پھر آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے کہا اگر میں چاہوں تو تمہیں تیسرے کا نام بھی بتا دوں، یہ حضرت علی نے کہا اپنے سننے والوں سے، مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اب بات کہنے کی یہ ہے حضور والا کہ آپ اگر صرف مشکل کشا ہی کہہ رہے ہیں تو صرف حضرت علی کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ حضرت عثمان کو بھی مشکل کشا کہیں، حضرت عمر کو بھی کہیں، حضرت ابو بکر کو بھی کہیں۔ عطائی مانگ رہے ہیں نا آپ، عطائی، تو کوئی ہمیں دلیل تو دکھائیں گے کس طریقے سے آپ عطائی مانگ رہے ہیں ان کو، حضرت علی کو کوئی دلیل تو پیش کریں۔ یہ کیا کہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے تو فرشتے بھی تو کر رہے ہیں اللہ کے، تو وہ ہم کیوں مانتے ہیں؟ وہ سب تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا نا کہ ہم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، یہ اللہ نے کہا ہے؟ اگر اللہ نہیں کہتے قرآن میں تو آپ بھی یہ نہیں مانتے، میں بھی نہیں مانتا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی۔ یہ ماننا بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے اور اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ حضور نے بھی بتایا کہ ہاں فرشتوں کی ڈیوٹی تو ہم مانتے ہیں۔ حضور نے یہ کہا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، استغفر اللہ۔ کہیں کہا حضور نے کہ علی سے مانگ لینا جب علی چلا جائے دنیا سے، جب بھی علی سے مانگ لینا؟ کبھی کہا؟ کوئی ایک صحیح روایت پیش کر دیجیے، کوئی ایک صحیح روایت نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں۔ کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب دنیا سے چلے جائیں تم ان سے مانگ لیا کرنا، یا تم کہیں سے بھی کہو گے یا علی مت علی آ جائیں گے، استغفر اللہ؟ کبھی کہا؟ کوئی ایک روایت آپ پیش کر دیں مشکل کشا ہونے کی جس میں حضور کریم نے کہا کہ وہ مشکل کشا ہے، یا کوئی ایک روایت آپ یہ پیش کر دیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہا کہ علی سے بھی مانگنا، علی بھی مشکل کشا ہے، میں نے علی کی ڈیوٹی لگا دی مشکل کشائی کی، کہیں اللہ نے کہا ہے؟ وہ جو ہم ڈیوٹی مانتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے مانتے ہیں، فرشتوں کی جو لگائی ہے، صحیح ہے نا؟ وہ ہم اس لیے تھوڑی مانتے ہیں کہ وہ خود بخود ہی ہم نے عقیدہ گڑھ لیا، نہیں بھائی، یہ تو آپ نے خود ساختہ عقیدہ گڑھا ہے۔ 1400 سال میں چھوڑیے چلے جتنے بھی صحابہ اکرام گزرے ہیں، صحابہ اکرام کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو محدثین نے گنی،
تو اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، صحابہ اکرام میں سے کوئی بڑے صحابی عبداللہ ابن مسعود رہتا ہے، فقیہ صحابہ ہیں، فقہ حنفی کی تو بہت ساری چیزیں ان کے علم کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کبھی یہ کہا کہ علی مشکل کشا ہے اور جب علی دنیا سے چلے جائیں تو تم ان سے مانگ لیا کرنا یا وہ مشکل کشائی کریں گے؟ استغفر اللہ۔ کوئی بات، کوئی صحابہ نے ایک عقیدہ نہیں بنایا، نبی رحمت نے عقیدہ نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے قرآن میں عقیدہ نہیں دیا، نہ اللہ نے دیا، نہ حضور نے دیا، نہ صحابہ اکرام نے دیا، تو پھر ہم کیوں مان لیں؟ مسئلہ یہاں ہے، یہ تو آپ کا اپنا خود ساختہ عقیدہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں، اگر مثال کے طور پہ بھائیوں، تو ہم میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ ان کے بھی جو بت ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ بھی وسیلہ ہیں، ان سب کے اوپر بھی ایک بڑا بت ہے، یہ ہماری بات کو اس تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ ہمارا کام کرتا ہے۔ تو پھر آپ میں اور کافر میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پانچویں بات یاد رکھیے گا، جس کا اللہ سے پورا نہیں ہوتا اس کا کسی سے بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو جس کا اللہ سے پورا نہیں ہوتا اس کا بندے سے پورا ہو سکتا ہے، سوچنے والی بات۔ چھٹی بات، سورہ عمران میں اللہ کہتے ہیں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ یہ بھی جو ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے، صحیح ترجمہ انہوں نے کیا ہے بعض جگہ۔ تو انہوں نے جو یہ بات کی ہے، بلکہ قرآن کریم کے الفاظوں کو انہوں نے بیان کیا، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، سیدھا سی بات ہے۔ تو قرآن کریم میں موجود ہے سورہ عمران میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی اللہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ یا اللہ نے اپنی کبریائی بتائی ہے کہ اگر میں ساتھ ہوں نا تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، اور اگر میں چھوڑ دوں، اللہ کہتے ہیں، تو پھر کون ہے جو تمہاری، یا اللہ بتا رہے ہیں کوئی نہیں کر سکتا مدد۔ سوچیں سوچیں سوچیں، اس میں سب آ گئے، سوچنے والی بات ہے۔ ان باتوں کا توڑ بریلویان کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اشغالات ہوتے ہیں، شگوف دیتے ہیں، شگوف، گمراہ کرتے ہیں اپنی باتوں سے۔ کس قرآن میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، ان سے غائب میں مانگ لینا؟ کیا ہمارے نبی نے کبھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ابو بکر صدیق نے یہ عقیدہ دیا؟ کیا حضرت عمر نے دیا؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دیا؟ کیا یہ عقیدہ کبھی امام حسن حسین نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ کبھی نہیں دیا۔ کوئی ایک صحیح سند سے نہیں بتا سکتے کہ امام حسین نے کبھی غائب میں کیا ہو یا علی میری مدد کیجیے استغفر اللہ، کبھی کہا ہو حضرت امام حسن نے، امام حسین نے، کسی بھی موقع پہ صحیح سند سے بتا دیجیے۔ جب بیٹوں نے کبھی نہیں کہا تو یعنی ان کو بھی یہ عقیدہ نہیں پتا تھا جو آپ نے گڑھا ہے، تو کہ یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہیں، یہ آپ کا گڑھا ہوا خود ساختہ عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے۔ استغفر، یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ان کا اپنا گڑھا ہوا ہے، اسلام سے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں ذرا سی بھی حقیقت ہوتی تو سب کو ایک طرف رکھیے بھائی، سب کو ایک طرف رکھیے، سب کو رکھ دیجیے ایک طرف۔ کبھی ان کے بیٹے امام حسن اور حسین تو کبھی جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے غائب میں، یعنی جب وہ موجود نہیں تھے، کہہ دیتے یا علی مدد، کبھی کہا حضرت امام حسن حسین نے، کبھی نہیں کہا۔ مطلب بیٹوں کو بھی یہ عقیدہ نہیں پتا، ان کو پتہ چل گیا، اسی سے پتہ چلتا خود ساختہ بنایا ہوا عقیدہ ہے۔ وہ جی اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ اللہ کی طرف سے تو جب ڈیوٹی لگتی نا، جب اللہ ان کا نام لے کے کہتے، اللہ قرآن میں بتاتے کہ بھائی علی بھی مشکل کشا ہے، یا حضور کے ذریعے کہہ دیتے کہ بھائی علی جب موجود نہ ہو تب بھی ان سے جو ہے مدد مانگی جا سکتی، امت کو بتا دو، ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ عقیدہ نہیں دیا، اللہ کے نبی نے تو ایک کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ ہی برحق ہے، اللہ ہی معبود ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ بنا دیں گے
تو ہمارے سارے کام بھی اللہ کر دیں گے. مسئلے کو سمجھیے. اور میری آخری بات پہ ضرور غور کیجیے گا، جس کا اللہ سے پورا نہیں ہوتا اس کا کسی سے نہیں ہوتا. اب یہ شگل بازی دیں گے. شگل بازی کیا کریں گے کہ پھر ہم فلاں سے کیوں مدد مانگتے ہیں، 115 پہ کیوں فون کرتے ہیں. ارے بھائی وہ تو دنیا کے اسباب ہیں، اور اللہ تو خود قرآن میں کہتے ہیں اسباب اختیار کرو. وہ تو دنیا کے اسباب ہے. اس طرح تو میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب میدان جہاد میں جاتے تھے غزوہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیرہ پہن کے جاتے تھے، جو آپ کی زیرہ ہوتی تھی جو میدان جنگ میں پہنی جاتی ہے تاکہ تلوار وغیرہ کے وار سے بچا جا سکے. تو حضور کیوں پہنتے تھے؟ کہ نعوذ باللہ حضور کا عقیدہ استغفر اللہ آپ کے مطابق کمزور تھا کہ استغفر اللہ؟ نہیں 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 نہیں. حضور نے اپنی عمل سے اپنی امت کو بتانا تھا سچ کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یہ اسباب اختیار کی. تو وہ جو 115 پہ بھی ہم فون کر رہے ہیں نا، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے بول رہے ہیں تو سامنے والا بھی ہم سے بول رہا ہے کہ ہاں ہم آپ کی ہیلپ لائن آپ نے ملائی، ہم حاضر ہیں، ہم اسی کام کے لیے ہم بیٹھے. تو سامنے والا بھی جو ہے نا وہ بول رہا ہے نا، اسی لیے تو ہم یہاں سے فون ملا کے اگر ہم بول رہے ہیں تو سامنے سے بھی ہمیں جواب آ رہا ہے، اور پھر وہ ہیلپ کے لیے آ رہا ہے. اس کا کام ہی یہ لگایا گیا ہے، اور اس تک ہماری بات باقاعدہ کلام ہو رہا ہے آپس میں. یہاں کوئی کلام نہیں ہو رہا. یہاں تو نہ ٹیلی فون واسطہ ہے، نہ موبائل واسطہ ہے، کوئی چیز بھی واسطہ نہیں ہے. تو بس ایسی پھینکا جا رہا ہے کہ وہ مشکل کو سے اور وہ یا علی مدد کر کے بس استغفر. تو یہ تو بالکل اللہ کے ساتھ آپ نے ملا دیا. جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے ہر جگہ سے ہر وقت، تو آپ اگر یہ کہنا ہے استغفر اللہ یا علی، استغفر اللہ یا علی مدد، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، جملہ ہی کفری ہے. اگر آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی تو آپ نے اللہ اور علی کو تو ملا دیا نا. سامنے حالت پر یہی ظاہر ہو رہا ہے نا کہ جس طرح اللہ ہر جگہ سے سنتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں استغفر اللہ. تو یہ تو عقیدہ ہے ہی نہیں کہیں. اس کو آپ کیسے ثابت کریں کہ جس طرح اللہ سنتے ہیں ویسے ہی وہ بھی سنتے ہیں استغفر اللہ؟ آپ نے تو مطلب یہ اللہ ان کو ملا دیا ایک جگہ کہ بھائی جب اللہ سنتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے ذریعے علی بھی سن لیتے ہیں تو استغفر اللہ بھی. آپ ہر جگہ سے اللہ کو پکار رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ ہر جگہ سے اللہ سنتے ہیں، بیک وقت ہر جگہ سے اللہ سنتے ہیں. صحیح ہے؟ تو یہ اللہ کی صفت ہے. اب اللہ کی صفت کو مخلوق میں ملا دینا، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو ان کو جو ہے ملا دینا اللہ کے ساتھ استغفر اللہ، تو یہ تو شرک ہے. اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ آپ نے تو اللہ کی صفت، ایک چیز اللہ کی خصوصیت ہے، اس کو آپ کسی اللہ کی مخلوق میں ملا رہے ہیں. جیسے اللہ کو پکارا جا رہا ہے یا اللہ مدد، آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد استغفر اللہ ہے. مطلب آپ کا عقیدہ یہ ہو گیا جیسے اللہ مدد کرتے ہیں ویسے اللہ کے ذریعے علی کر دیں گے استغفر اللہ. تو اللہ نے تو کہیں یہ عقیدہ نہیں دیا بھائی. اگر ایسا کہیں ہوتا تو سب سے پہلے تو یہ عقیدہ اللہ دیتے اس قوم کو، اپنے بندوں کو. اللہ نے تو نہیں دیا. اس سے پتہ چلا یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہے، خود ساختہ، جو آپ نے دے دیا. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، صاف سی بات ہے. اس مسئلے کو سمجھیے گا. جزاکم اللہ خیرہ.